رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انسان کو دنیا میں مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، مختلف لوگوں سے وہ ملتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ تعلقات قائم ہوتے ہیں، تعلقات پیدا ہوتے ہیں، ایک رشتہ بنتا ہے اور ایک دوستی قائم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس دوستی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ اثر دوسرے ہم سے لیتے ہیں اور کچھ اثر ہم دوسروں سے لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو انسان جتنا مرضی ڈینائی کرے کہ مجھ پر کسی دوسرے کا اثر نہیں ہوتا، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم پر تو کسی دوسرے کا اثر نہیں ہوتا یا ہمارے دوست کا اثر نہیں ہے، ہم اس پر اثر ڈالنے والے ہیں۔ لیکن بہرحال انسان جس کے ساتھ جب بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، تو اس پر اثر کچھ اپنے اوپر پڑتا ہے اور کچھ اپنا اثر اس پر پڑتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان نیکوں کے ساتھ اپنی صحبت رکھے تاکہ وہ ان کے ذریعے سے کچھ اثر حاصل کرے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اور آپ نے کئی دفعہ لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس قادیان آئیں اور آپ سے براہ راست جو ہے وہ فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب ان کے ساتھ ہوگے، ان کا اثر تم لوگے، انسان پر پڑے گا، تو تم بھی سچے ہو جاؤ گے۔ مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثل الجلیس الصالح و جلیس السوء کحامل المسکی و نافخ الکیری، کہ نیک ساتھی اور برے ساتھی کی آنسر نے مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ان دو شخصوں کی طرح ہے جن میں سے ایک کستوری اٹھائے ہوئے ہو اور دوسرا بھٹی جھونکنے والا ہو۔ فرمایا فحامل المسکی اما ان یحزیک و اما ان تبتاع منہ، کہ جن میں سے جو کستوری کی طرح ہے، یعنی جو نیک ہے جس کی مثال کستوری کی دی گئی ہے، فرمایا جو تو کستوری اٹھانے والا ہے وہ یا تو تجھے مفت خوشبو دے دے گا، یعنی تم اس کے ساتھ بیٹھو گے تو اس سے خوشبو حاصل کر لو گے، کسی نے اچھا پرفیوم لگایا ہو اور انسان اس کے ساتھ بیٹھا ہو یا اس کے ساتھ جب گلے ملتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ خوشبو اس کے کپڑوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جہاں تک اس نیک کا تعلق ہے جو کستوری کی مثال ہے، تو یا تو تم اس سے کستوری اٹھانے والا تجھے مفت خوشبو دے گا، یا تو اس سے خرید لے گا، یا پھر یہ ہے کہ آپ اس سے پتہ کر لیں گے، بہرحال آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر یہ بھی نہ ہوگا وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، ورنہ کم از کم تو اس کو خوشبو اور مہک تو سونگھ ہی لے گا۔ مطلب کہ اگر آپ اس سے کوئی اثر نہ بھی لیں تو جب تک اس شخص کے پاس بیٹھے ہیں جو نیک ہو تو کچھ نہ کچھ نیکی کی بات ہی سن لیں گے۔ تو فرمایا کہ ورنہ کم از کم تو اس کی خوشبو اور مہک کو تو سونگھ لے گا۔ اور جو دوسرے شخص کی مثال تھی، ایسے ساتھی کی مثال تھی جو برے ساتھی میں آتا ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا اور بھٹی جھونکنے والا یا تیرے کپڑے جلا دے گا یا اس کا بدبودار دھواں تجھے تنگ کرے گا، کہ وَنَافِخُ الْکِیرِ اِمَّا أَن يُحْرِقَ ثِیابَکَ،
و اما ان تجد منہ ریحن منتنتن، کہ دونوں لحاظ سے وہ تجھے نقصان دینے والا ہے، دونوں لحاظ سے وہ تجھے نقصان دے گا۔ تو اس لیے صحبت صالحین کی طرف بہت توجہ دی گئی ہے، اور اس کی طرف اس لیے بھی توجہ دی گئی ہے کہ انسان ضرور کوئی نہ کوئی اثر لیتا ہے۔ ایک قوت مؤثرہ ہوتی ہے اور ایک قوت متاثرہ ہوتی ہے، کہ ایک مؤثر طاقت ہے جس سے انسان پازیٹیو خود طاقت دیتا ہے، دوسروں پر اثر کرتا ہے، اور ایک متاثرہ ہے جس سے وہ متاثر ہوتا ہے یا دوسروں سے اثر لیتا ہے۔ یہ دونوں قوتیں پائی جاتی ہیں انسان کے اندر، کچھ میں زیادہ کچھ میں کم، اپنے حالات اور سکنات کے مطابق۔ پھر ایک اور حدیث میں، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی دوست کے اخلاق کا اثر انسان پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ یا مَنْ يُخَالِلْ، اس لیے اسے غور کرنا چاہیے کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے، کس کو جو ہے وہ دوست بنا رہا ہے۔ تو اس سے بھی بات سمجھ آئی کہ انسان اثر لیتا ہے، اور یہ اثر بعض اوقات اچھا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات خراب بھی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت مسیح موعود کو لکھا کہ میرے ذہن میں جو ہے وہ، یا خلیفۃ مسیح اول کو لکھا اغلباً، کہ میں جہاں پڑھتا ہوں وہاں پر مجھے آہستہ آہستہ جو ہے وہ دہریانہ خیالات میرے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو فرمایا اور بھیجا گیا، خط جواب میں بھیجا گیا اس کو کہ اپنی سیٹ تبدیل کر لو۔ تو پتہ چلا تو کہ انسان جس کے ساتھ بیٹھتا ہے، جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، روزانہ بیٹھتا اٹھتا ہے، یا جس کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، تو انسان واقعی میں اعلیٰ دین خلیل ہی اپنے دوست کے دین کے اوپر ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے ساتھ رہو، کہ تم میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کا پیار جو ہے وہ جذب کرنے کی طاقت پیدا ہو، اور تم بھی اللہ تعالیٰ کے اس پیار کو جذب کرنے والے بن جاؤ۔ وگرنہ اگر دوسری طرف جاتے ہو تو وہاں سے پھر اثر پکڑ لو گے، یا وہاں سے اثر ہو جائے گا۔ تو اس لیے صحبت صالحین ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف خاص طور پر توجہ بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ یہ صحبت صرف کسی کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی کتب پڑھنے سے بھی صحبت صالحین ہوتی ہے، کیونکہ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے ان کے کلام میں بھی ایک برکت رکھ دیتا ہے کہ ان کا کلام بھی جو ہے وہ اثر کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے تلاوت قرآن کریم ہے، روحانی خزائن کا باقاعدگی سے پڑھنا ہے، اس کو مطالعہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں صحبت صالحین عطا فرماتی ہیں۔ پھر آج کے زمانے میں ایم ٹی اے ہے، ایم ٹی اے کا استعمال ہے، حضور کے خطبات کا سننا ہے، خلیفہ وقت کے خطبات کا سننا ہے، ان کی باتوں کو سننا ہے، ان کے پروگرامز کو دیکھنا ہے۔ تو فرمایا کہ چلو کم از کم یہ تو ہوگا نا کہ تم خوشبو سونگھ لوگے، اس سے کوئی نیک بات سن ہی لوگے، نیک باتیں ہی سن لوگے جس کا تمہیں پھر فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، کہ اس لیے اسے غور کرنا چاہیے کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور اس کا خیال رکھنا، اس کو سوچنا بہت ضروری ہے، اور انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بھی اور ہمارے بچے بھی کس کو دوست بنا رہے ہیں، تاکہ ان کے اخلاق پر کسی قسم کا ایسا اثر نہ پڑے جو کہ صحیح اثر نہ ہو۔ تو اس لیے صحبت صالحین کی بہت کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ انسان کس کو دوست بنا رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تاکہ ہم اپنے گرد و نواح سے اچھے اخلاق حاصل کرنے والے ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک وبارک وسلم انک حمید مجید۔